بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تسبیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے۔ یہ تسبیح 70 بار روزانہ پڑھنے سے قبر جہنم کا عذاب حرام ہے۔ اس تسبیح سے جنت میں بغیر حساب کتاب اللہ کا دیدار کرے گا۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک ایسی عظیم اور بابرکت تسبیح کا ذکر لے کر آیا ہوں جس کا تعلق براہ راست ہمارے آقا اے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت سے ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے اور جس کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ اگر کوئی شخص اسے روزانہ صرف 70 بار پڑھ لے تو اللہ کے حکم سے اس کے لیے قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب حرام ہو جاتا ہے۔ سوچیے، آج کے دور میں جب انسان دنیا کی فانی مصروفیات میں اس قدر الجھ چکا ہے کہ آخرت کی فکر کمزور پڑتی جا رہی ہے، ایسے میں یہ تسبیح ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی عظیم خوشخبری ہے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ قبر اور آخرت کے مراحل کتنے سخت ہیں۔ قبر کا اندھیرا، منکر نکیر کے سوالات، اعمال کا حساب، پل صراط اور پھر جنت اور یا جہنم کا فیصلہ، یہ سب مراحل ہر انسان کو طے کرنے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، اس لیے اس نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایسے اعمال بتا دیے جن سے یہ سختیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ آج ہم جس تسبیح کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ تسبیح ایسی ہے کہ جو شخص اسے پابندی سے پڑھتا ہے اس کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی روح کو سکون ملتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ حدیث کے مطابق اس تسبیح کو پڑھنے والا جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی عظیم سعادت حاصل کرے گا۔ یہ وہ مقام ہے جس کی تمنا انبیاء اور اولیاء اور صالحین نے کی اور اللہ نے یہ دروازہ اپنی امت کے عام افراد کے لیے بھی کھول دیا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اس تسبیح کو اپنائیں۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ اگر ہم روزانہ کے معمول میں سے چند منٹ نکال کر اس تسبیح کو اپنی زندگی کا، اپنی زبان کا ورد بنا لیں تو ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تسبیح کے الفاظ بھی جانیں، اس کا طریقہ بھی سمجھیں اور نیت کریں کہ آج کے بعد ہم اس عظیم عمل کو بھی کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر کا عذاب نہ ہو، جہنم سے نجات ملے، جنت میں بغیر حساب کتاب داخلہ نصیب ہو تو اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، عمل کریں اور دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تمہیں جو کچھ رسول دے لیں اور جس سے روک دیں رک جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا تو جاری کرنے والے کو اپنے عمل کا ثواب بھی ملے گا اور اس اچھے طریقے پر چلنے والے دوسرے لوگوں کے عمل کا ثواب بھی ملے گا، جبکہ عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جس شخص نے کوئی برا طریقہ جاری کیا جس پر اس کے بعد عمل کیا گیا تو اس پر اپنا گناہ بھی ہوگا اور ان لوگوں کا گناہ بھی جنہوں نے اس پر عمل کیا، جبکہ برے طریقے پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے طریقے پر چلنے سے گریز کیا وہ مجھ سے نہیں۔ ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا، اس یہودی کے ساتھ اس کا مسلمان پڑوسی بہت ہی اچھا سلوک کرتا تھا۔ اس مسلمان کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ کہتا تھا،
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا وہ مسلمان اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا، اور جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا اسے بھی ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ مکمل یقین سے سناتا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا۔ اس نے ایک سازش تیار کی کہ تاکہ ہر مسلمان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے اور درود شریف کی تاثیر اور اس کے یقین کو کمزور کیا جائے، اس سے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑوائی جائے۔ یہودی نے ایک سنارے سے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اسے تاکید کی کہ ایسی انگوٹھی بنائے کہ اس جیسی انگوٹھی پہلے کسی کے لیے نہ بنائی ہو۔ سنار نے انگوٹھی بنا دی اور وہ یہودی انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا۔ حال احوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ، اپنی وہی عادات دہرائی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت اور ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی نے دل میں کہا کہ اب بہت ہو گئی، بہت جلد یہ جملہ تم بھول جاؤ گے۔ کچھ دیر بعد بات چیت کے بعد یہودی نے کہا میں سفر پر جا رہا ہوں، میری ایک قیمتی انگوٹھی ہے، وہ آپ کے پاس امانت رکھ کر جانا چاہتا ہوں، واپسی پر آپ سے میں لے لوں گا۔ مسلمان نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے فکر ہو کر انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جائیں۔ یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کی اور اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے۔ رات کو وہ چھپ کر اس مسلمان کے گھر کو کودا اور بالآخر انگوٹھی تلاش کر لی اور اپنے ساتھ وہ انگوٹھی لے گیا۔ اگلے دن وہ سمندر پر گیا اور ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ پہنچا اور وہاں وہ انگوٹھی پھینک دی اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب وہ واپس آئے گا اور اس مسلمان سے اپنی انگوٹھی مانگے گا تو وہ نہیں دے سکے گا، تب میں اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چیخوں گا اور ہر جگہ اسے بدنام کروں گا، اور وہ مسلمان جب اپنی اتنی رسوائی دیکھے گا تو اسے خیال ہوگا کہ درود شریف سے کام نہیں بنا اور یوں وہ اپنا جملہ اور اپنی دعوت چھوڑ دے گا۔ مگر اس نادان کو کیا پتا تھا کہ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہودی اگلے دن واپس آ گیا، سیدھا مسلمان کے پاس گیا اور جاتے ہی اپنی انگوٹھی طلب کی۔ مسلمان نے کہا آپ اطمینان سے بیٹھیں، آج درود شریف کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا تو مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی، آپ سفر سے آئے ہیں، وہ مچھلی کھا کر جائیں۔ پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا۔ اچانک اس کی بیوی زور سے چیخی اور اسے بلایا، وہ بھاگ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے اور یہ بالکل ویسی ہے جیسی ہم نے اپنے یہودی پڑوسی کی انگوٹھی امانت رکھی تھی۔ وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہودی کی انگوٹھی رکھی تھی، انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ مچھلی کے پیٹ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے آیا اور آتے ہی کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا مقبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر، رنگ کالا پیلا اور ہونٹ کانپنے لگ گئے۔ اس نے کہا یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ مسلمان نے کہا جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھی، وہاں تو نہیں ملی، مگر جو مچھلی آج شکار کی اس کے پیٹ سے مل گئی ہے۔ معاملہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشانی سے بچا لیا۔ بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی تھوڑی دیر کانپتا رہا، پھر بلک بلک کر رونے لگا۔ مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہودی نے
کہا مجھے غسل کی جگہ دے دیں۔ غسل کر کے آیا اور فوراً کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور رو رہا تھا۔ اس کا مسلمان دوست بھی اور مسلمان اسے کلمہ پڑھا رہا تھا اور یہودی یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا۔ جب اس کی حالت سنبھلی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی، تب اس نے مسلم نے سارا قصہ سنا دیا۔ مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور وہ بے ساختہ کہنے لگا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت مراد پوری ہوتی ہے۔ ایک دن بغداد کی گلیوں میں سخت گرمی تھی، سورج سر پر آگ برسا رہا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ درس سے فارغ ہو کر واپس جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بوڑھا یہودی ملبے کے ڈھیر پر بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، چہرہ غبار آلود تھا۔ ایک ٹوٹی ہوئی چھڑی امام شافعی نے شاگردوں کو روکا اور بوڑھے کے پاس بیٹھ گیا۔ پیار سے پوچھا، اے بزرگ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ بوڑھے نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اے نوجوان، میرا بیٹا مر گیا، میں غریب ہوں، کفن تک نہیں، لوگ مجھے یہودی کہہ کر دفن کرنے سے بھی انکار کر رہے ہیں، میں اسے کندھا دینے والا بھی نہیں ڈھونڈ سکا۔ یہ سنتے امام شافعی کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے اپنا امامہ اتارا، اپنی چادر اتاری اور بوڑھے کے سامنے رکھ دی۔ پھر شاگردوں سے فرمایا، آؤ آج ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اس یہودی کے بیٹے کا جنازہ اٹھائیں گے۔ شاگرد حیران رہ گئے۔ کسی نے عرض کی کہ یا امام، یہ یہودی ہے، ہم کیوں؟ امام شافعی نے مسکرا کر فرمایا، اے بیٹو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کے سارے بندے اس کے کنبے کے رکن ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اس کے کنبے کے لیے سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ آج اگر ہم اس یہودی کے بیٹے کا جنازہ نہ اٹھائیں گے تو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے، شافعی میری حدیث کہاں گئی؟ یہ کہہ کر امام شافعی خود جنازہ اٹھانے کے لیے اٹھے۔ شاگردوں نے بھی ہاتھ بڑھایا۔ پورے بغداد نے دیکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ ایک یہودی بچے کا جنازہ کندھا دے کر قبرستان لے جا رہے ہیں۔ قبر پر جب لاش اتاری گئی تو بوڑھا یہودی روتے روتے امام شافعی کے پاؤں پر گر پڑا اور بولا، اے اللہ کے ولی، آج تم نے مجھے بتایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ امام شافعی نے اسے اٹھایا، سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ پھر خود اس بوڑھے کو غسل دیا اور اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا۔ نماز جنازہ پڑھائی۔ واپسی پر شاگردوں نے پوچھا، یا امام، آپ نے ایک یہودی کے بیٹے کا اتنا اہتمام کیوں کیا؟ امام شافعی نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، آج ایک جنازے نے مجھے جنت دکھا دی اور ایک یہودی نے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سکھا دیا۔ اے اللہ، ہمیں بھی شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا دل عطا فرما کہ ہم انسانیت کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے آشنا کر سکیں، آمین۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بھی یہ تسبیح پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ جو شخص 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے گا، قبر اور جہنم کا عذاب اس پر حرام کر دیا جائے گا۔ اس تسبیح سے جنت میں بغیر حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ وہ تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا سے پہلے درود پاک پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 70 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 70 मरतबा ये पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व अतूबु इलैहि पढ़ना है। ये एक तस्बीह पढ़ने के बाद आपने तो आखिर में एक मरतबा सूरतुल यासीन की तिलावत करनी है और फिर आपने दोबारा दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। नाज़रीन किराम, आखिर में हम आप सबसे यही गुजारिश करेंगे कि इस बाबरकत तस्बीह को मौज एक वीडियो या तहरीर तक महदूद ना रखें, बल्कि इसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जो तस्बीह हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हो, उसकी बरकतों का अंदाज़ा अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। अगर रोज़ाना सिर्फ 70 मरतबा खुलूस दिल के साथ ये तस्बीह पढ़ ली जाए तो कब्र और जहन्नम के अज़ाब से निजात, जन्नत में बग़ैर हिसाब किताब व दाखिला, अल्लाह ताला की दीदार जैसे अजीम नेमतों की उम्मीद रखी जा सकती है। याद रखें, निजात का रास्ता मुश्किल नहीं, बस नीयत सच्ची होनी चाहिए, ज़ुबान ज़िक्र ला से तर रहनी चाहिए। आज ही अहद करें कि हम इस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, खुद भी पढ़ेंगे और अपने घर वालों, दोस्तों और अजीज़ों तक भी पहुँचाएंगे ताकि सब इस अजीम अजर में शरीक हो सकें। अगर वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई हो तो लाइक करें, हमारे इस मालूमाती चैनल को सब्सक्राइब करें और सवाब की नीयत से आगे ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर चलने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंसूर फरमाए। जो मांगा वो मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके वो बिन मांगे अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अपने रिज़्क़ में बरकत, वसअत व कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिख कर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह।